حضرت ڈاکٹر عبدالحی عارفی صاحب رحمہ اللہ نے لکھا ہے کہ پرانے زمانے میں ایک محدث تھا جو حدیث کی تعلیم اور نشر و اشاعت کا کام کیا کرتے تھے. ایک ہی وقت میں ہزاروں شاگرد ان کی مجلس میں بیٹھ کے حدیثیں پڑھا کرتے تھے. کئی ساری کتابیں لکھی تھی اس محدث نے، اور جب محدث کا انتقال ہوا تو کسی نے خواب میں دیکھا کہ جنت میں عالیشان محل ملا ہوا ہے. خواب دیکھنے والے نے کہا کہ جی ہاں، یہ مقام تو آپ کو ملنا ہی تھا، آپ کا حق بنتا ہے، کیونکہ آپ کی دینی خدمات اتنی ہیں، آپ کے شاگردوں کا اتنا وسیع حلقہ ہے، اور آپ نے اتنے سال تک مسلسل حدیث پڑھائی ہے، تو حق بنتا ہے کہ آپ کو بلند مرتبہ دیا جائے. لیکن اس محدث نے جواب دیا کہ نہیں، مجھے یہ مقام اور مرتبہ حدیث پڑھنے پڑھانے کی وجہ سے نہیں ملا ہے، حدیث میں کتابیں لکھنے کی وجہ سے نہیں ملا ہے، دینی خدمات کی وجہ سے نہیں ملا ہے، بلکہ ایک ایسا عمل جس کو میں کوئی حیثیت ہی نہیں دے رہا تھا، اسی عمل کی وجہ سے اللہ نے میری مغفرت کا فیصلہ فرمایا. چنانچہ جب مجھے اللہ تعالیٰ کے سامنے پیش کیا گیا، فرشتوں نے کہا کہ اللہ، یہ وہ بندہ ہے جس نے پوری زندگی حدیث پڑھتے پڑھاتی گزار دی ہے، ہزاروں کی تعداد میں اس کے شاگرد ہیں. اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ مجھے نہیں چاہیے. پھر فرشتوں نے کہا کہ اللہ، اس کی اتنی ساری کتابیں لکھی ہوئی ہیں، اور اب طلباء علماء ان کتابوں سے فائدہ اٹھا رہے ہیں. اللہ نے فرمایا مجھے نہیں چاہیے. اے اللہ، اس کی اتنی ساری دینی خدمات ہیں، راتوں کو اٹھ اٹھ کی عبادت کیا کرتا تھا، سخت گرمی کے موسم میں شدت کی پیاس برداشت کر کے روزے رکھا کرتا تھا. تو اللہ رب العزت نے فرمایا مجھے نہیں چاہیے. فرماتے ہیں کہ مجھے تو اپنے پاؤں کے نیچے سے زمین سرکتی ہوئی محسوس ہوئی کہ میری اتنی ساری عبادات اور اتنی ساری دینی خدمات اللہ کو نہیں چاہیے، تو میرا کون سا عمل میرے کام آئے گا؟ میں سمجھ گیا میری پکڑ آ چکی ہے. پھر اللہ رب العزت نے فرمایا کہ جی ہاں، اس بندے کا ایک عمل ایسا ہے جو مجھے پسند آیا ہے، اور میں اسی عمل کی وجہ سے اس کی مغفرت کا فیصلہ کرتا ہوں. یہ ایک دن حدیث لکھنے کے لیے بیٹھا ہوا تھا. اس نے قلم دوات میں ڈبویا. جب قلم باہر نکالا تو قلم کی نوک پر روشنائی لگی ہوئی تھی. ایک مکھی اڑتی ہوئی آئی، قلم کی نوک پر بیٹھ گئی. مکھی کو شدت کی پیاس لگی ہوئی تھی. اس نے محسوس کر لیا کہ مکھی پیاسی ہے، سیاہی چوس کے اپنی پیاس بجھانا چاہتی ہے. اس نے تھوڑی دیر کے لیے قلم کو ایسے روکے رکھا. مکھی نے اپنی پیاس بجھا لی، وہ اڑ گئی. چونکہ اس نے ایک مکھی کی خدمت کی ہے، اس لیے میں اس کی مغفرت کا فیصلہ کرتا ہوں. ایک مکھی کی خدمت کی ہے. بنی اسرائیل کی بدکار بد کردار عورت کا تذکرہ تو آپ لوگوں نے بارہا سنا ہوگا کہ وہ کہیں جا رہی تھی تو راستے کے قریب ایک کنواں تھا. کنویں کے کنارے پہ ایک کتا پڑا ہوا تھا جس کو شدت کی پیاس لگی ہوئی تھی. اس بدکار عورت کو پیاسے کتے پہ ترس آیا. کنویں سے پانی نکالا، اس کتے کو پلایا. اللہ رب العزت نے اس خاتون کو جہنم میں بھیجنے کی بجائے جنت میں بھیج دیا. پیاسے کتے کی خدمت کی، پیاسی مکھی کی خدمت کی. اللہ رب العزت نے مغفرت کا فیصلہ فرما دیا. معزز سامعین،
معزز خواتین، میری ماں بہنوں بیٹیوں، یہ ایک حقیقت ہے کہ مرد حضرات کو گھر کی چار دیواری سے باہر دین کی خدمت کے وہ مواقع ملتے ہیں، عبادات کے وہ مواقع ملتے ہیں جو خواتین کو گھر کی چار دیواری کے اندر رہتے ہوئے نہیں مل سکتے۔ جنازہ پڑھنا، کسی بیمار کی عیادت کرنا، عید کی نماز پڑھنا، جمعہ کی نماز پڑھنا، جہاد کا کام کرنا، یہ وہ اعمال ہیں جو مرد حضرات کر سکتے ہیں، خواتین کو موقع نہیں مل سکتا۔ لیکن یہ بھی ایک حقیقت ہے کہ اللہ تعالیٰ نے خواتین کو گھر کی چار دیواری کے اندر رہتے ہوئے دوسروں کی خدمت کا جو موقع عطا فرمایا ہے، اگر خواتین اس موقع سے فائدہ اٹھائیں تو یقیناً یہی خدمت خلق ان کے لیے قرب خداوندی کا ذریعہ بن جائے گی۔ اور یہی وجہ ہے کہ اللہ کے نیک بندے جب بھی موقع پاتے ہیں کہ وہ دوسروں کی خدمت کر لیں تو موقع ضائع نہیں کرتے۔ آپ حیران ہو جائیں گے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم اپنے ساتھیوں کے ہمراہ سفر پہ تشریف لے جا رہے تھے۔ ایک جگہ پڑاؤ ڈالا، جہاں پڑاؤ ڈالتے تھے تو وہاں رات گزارنے کے لیے انتظامات کرنے ہوتے تھے، جو مشکل کام ہوتا تھا۔ چنانچہ ایک صحابی نے کہا کہ میں اونٹ چرانے کے لیے لے جاؤں گا، اگلے نے کہا کہ میں قریب کے چشمے سے پانی بھر کے لاتا ہوں، اگلے نے کہا کہ میں خیمہ لگاتا ہوں تاکہ سردی سے بچنے کا انتظام ہو جائے، اگلے نے کھانا بنانے کا کام اپنی ذمہ لیا۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں جاتا ہوں قریب کے جنگل سے لکڑیاں کاٹ کے لاتا ہوں۔ صحابہ کرام کہاں یہ بات برداشت کرتے تھے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم اپنے نرم و نازک ہاتھوں سے جنگل کی لکڑیاں کاٹ کے لائیں، لیکن حضور صلی اللہ علیہ وسلم خود تشریف لے گئے، لکڑیاں کاٹ کے لائے اور دنیا والوں کو بتا دیا کہ دوسروں کی خدمت کر کے بندے کا مرتبہ گھٹتا نہیں ہے بلکہ بڑھ جاتا ہے۔ میرے محبوب نے فرمایا سید القوم خادمہم، قوم کا سردار قوم کا خادم ہوا کرتا ہے۔ تو جو بندہ قوم کی خدمت کر سکتا ہے تو وہ قوم کا سردار کہلائے۔